بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه فإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا فيحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الحياة الدنيا ومن المقربين. عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك
ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सूरह आल इमरान शुरू करने वाले हैं। सूरह आल इमरान मदनी सूरत है। इसकी 200 आयतें हैं। इसकी फजीलत और अहमियत देखें, ये दोनों सूरतें हैं, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को ज़ाहिरवीन कहा गया है। ये रोशन सूरतें हैं, क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साए में लेंगी। इन सूरतों से मोहब्बत रखने वालों को अल्लाह ताला से सिफारिश करा के जन्नत में लेके जाएंगी और हमारे लिए ये झगड़ा करेगी। और ये भी सूरत हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू है, जैसे कि कुरान में 29 सूरतें हैं, जिसमें 6 सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। इसके माने कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। और सूरह आल इमरान की 83 आयतें ईसाइयों के वफ़ात नजरान के बारे में है। 9 हिजरी में नाजिल हुई थी ये सूरत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। असर की नमाज के वक्त तमाम लोग बहुत ही उम्दा लिबास पहने हुए थे। अना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअ शाहिदीन, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, उनके ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार करने लगे थे और उनके कौम उनको तंग करने लगी थी, तो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने के लिए उन्होंने बादशाह लोगों की मदद मांगी थी। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इब्तिदा में कुरैश आपकी दावत में रुकावट बन रहे थे, तो तब भी हज के मौके पर लोगों को अपना साथी और मददगार बनने पर आमादा किए थे। तो इस पर अंसार ने लब्बैक कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर नबी का कोई मददगार ख़ास होता है और मेरा मददगार ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम का इलाक़ा रोमियों के हुक्मरान के यानी काफिर के कब्ज़े में था। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इस हुक्मरान के कान भर दिए थे, तो उनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फ़ैसला कर लिया गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहिफ़ाज़त आसमान पर उठा लिया और हवारियों में से उनकी एक हम शक्ल आदमी को सूली दे दी गई थी और समझते रहे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दिए, मगर अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर की और ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। और इनकी बदबख्ती और बदनीयती की वजह से उनके दिल हमेशा के लिए सख्त हो गए और बातिल पर अड़े रहे, जिसकी वजह से वो दुनिया और आखिरत में रुसवाई उनको मुक़द्दर हो गई उनकी। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी यहूदियों ने बादशाह से झूठ कहकर ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कर दिए थे, तो ये मकर था ना उन लोगों का, जिस पर सूली देने का फ़ैसला हुआ था। तो जब आयत 53 की तफसीर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चला, बेइंतहा तौहीन की और कांटों का ताज पहनाकर सूली दे दी थी। काफिरों के यानी अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, अल्लाह ताला ने भी उनके साथ खुफिया तदबीर की। अल्लाह ताला सबसे खुफिया तदबीर करने वाला बेहतर है। हवारियाँ में ये कहते थे कि हवारियों में से एक जाकर बादशाह से ये मिलकर ये साजिश की थी, तो अल्लाह ताला ने उसी की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कर दी थी और वही सूली पर चढ़ाया गया। अल्लाहु अलम। इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िऊका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबअूका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख़्तलिफ़ून फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आख़िरह व मा लहुम मिन नासिरीन। आयत 55 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों की साजिश से बचाकर पूरा के पूरा आसमान की तरफ उठा लिया गया था। चुनाचे ऐसा ही हुआ और क़यामत से क़ब्ल फिर दोबारा दुनिया में आएंगे और तब यानी जो उनकी नॉर्मल मौत है वो उनकी ज़िंदगी पूरी करने के बाद आएंगी। यानी यहूदियों के हाथों ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में 40 साल
دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد طبعی موت ہی آئے گی. ہر طرف جب اسلام پھیل جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، دجال کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ختم کریں گے. یہود اپنے غلط عقائد کی وجہ سے قیامت تک ذلیل و خوار ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس وقت تمام اختلافات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصاص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. یعنی جس طرح سے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر اس میں روح کی تھی، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال ہے. یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. ایمان والوں کو پورا اجر دنیا میں فتح و نصرت کے شکل میں دے گا، اور آخرت میں بھی ان کا اجر ملے گا. اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس کا رد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ اس سے بالکل پاک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز ان شک کی لوگوں میں نہ ہونا. جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے اس پر ایمان لائے، اور تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر بھی ایمان لائے. تو مومنوں کو بھی کیا چاہیے؟ اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا چاہیے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے 61 میں کہ دو فریقوں میں سے کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو، منازع ہو، اور دلائل اور وہ ختم نہیں ہوتا نظر آ رہا، تو دونوں کو بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھتے تھے، اور اس پر بحث مباحثہ کرنے لگے. تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل وال کو ساتھ لیا اور عیسائیوں کو بھی مباہلہ کے لیے بلایا تھا. مباہلہ کرنا کہتے اس کو، یعنی پیشکش کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی اصول کی ذمہ داری حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرہ کو دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا انہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سچا بیان کرنے والا ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی عیسائیوں میں خود اختلاف ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے 3 خیالات تھے. ایک فرقہ کیا سمجھتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے. دوسرا، خدا کا بیٹا. اور تیسرا فرقہ کیا سمجھتا ہے؟ 3 میں سے ایک ہے، یعنی خدا اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، عبادت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہ اگر عبادت نہیں کریں گا اور فساد مچائیں گا، شرک کریں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آیت 64 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. یہ آیت جب کبھی ہم دعوت دین اگر کر رہے ہیں یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا رب اللہ ہی ہے. تو یہ بہت ہی جامع آیت ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین.
اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات اور زبور ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد آئی، تو کیسے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو سکتے، عیسائی ہو سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہود و نصارہ کی اپنی کتابوں پر بھی ان کو علم صحیح نہیں تھا، بے عقلی کا سارے لوگ کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کے ملت حنیف کے بارے میں تو توحید تھی نا، تو اس کا علم ان کو خود نہیں ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی شرک سے بیزار تھے اور بت پرستی سے پاک، جس کی وجہ سے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، تو ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کی حفاظت فرمائی۔ اور آیت 67 میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، کیونکہ یہ تو دونوں فرقے ابراہیم علیہ السلام کے کافی سالوں بعد ہوئے تھے، تو یہ لوگ دعویٰ کیسے کر سکتے؟ وہ تو ایک طرفہ یعنی خالص مسلمان ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کری، جو لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی نبیوں میں کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے گا ان کا ولی دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ آیت 69 میں یہودیوں کے حسد و بغض کی وضاحت کی جا رہی ہے، اہل ایمان سے جو لوگ رکھتے تھے اور اسی حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خود ہی بے شعوری میں ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کی ذلیل حرکتیں یاد دلائی گئی یہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت و حقانیت کا علم ان کی کتابوں میں موجود ہونے کے بعد بھی، حق کو جاننے کے بعد میں بھی انہوں نے آیتوں سے انکار کیا تھا۔ اور اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہیں، کیوں حق کو چھپا رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے 2 بڑے جرائم گنائے گئے، انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ایک کیا تھا؟ حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو ملا دینا تاکہ لوگوں پر حق باطل ظاہر نہ ہو۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی تھی انہیں لوگوں سے چھپایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نمایاں نہ ہو۔ یہود کا ایک اور مکر کا ذکر ہے یہاں پر، جس میں وہ مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں گے اور شام کو کفر کریں گے تاکہ مسلمان کے دلوں میں بھی اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیے وہ کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پختہ ایمان دے، دنیا کے فتنے ہمیں کبھی بھی اس سے ہٹا نہ سکے، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت 73 میں دیکھیں، یہود کی آپسی سازشیں بتائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار کرو اور اپنے مذہب یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرنا، چاہے جو بھی اسلام کے بارے میں کہے بہانے بازی کرے، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، تمہارے ہیلے حوالے اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔
بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ آیت 74 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہمیں کیوں یہ چیزیں نہیں ملی جو کسی اور کو ملی۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ چیز دینے پر قادر ہے تو ہمیں بھی دے سکتا نا۔ اس آیت کے 2 معنی بیان کیے گئے۔ یہود کے بڑے بڑے علماء اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے کہ دن کے شروع میں ایمان لاؤ اور شام کو کفر کرو، تاکہ مسلمان جو کمزور ہے وہ بھی مرتد ہو جائے۔ تو شاگردوں کو مزید تاکید کی تھی کہ صرف ظاہری طور پر ایمان لانا، حقیقتاً مسلمان نہیں ہو جانا۔ اے یہود، تم حق کو مٹانے یا چھپانے کی یہ ساری حرکتیں جو کر رہے نا، سازشیں کر رہے نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ حسد جلن کی بنا پر جیسا تمہارے کو علم ہے اس کے باوجود اگر ایسی حرکتیں کر رہے تو تم ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر حق بات سب کو معلوم ہو گئی تو پھر ان کی شان و شوکت و وقار جاتا رہے گا۔ تو تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپائے ہوئے تھے، اس کا پردہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فاش کر دیا۔ تو دین شریعت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ احسانات ہے مسلمانوں پر، جس کا ہم شمار کر نہیں سکتے اور نہ ہی شکر ادا کرنے کے قابل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یعنی جو احکامات ہمیں دیے گئے نا ان کے ذریعے، یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو مرتے دم تک ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ یعنی اس آیت میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ کیا گیا ہو، چاہے وہ کافر کے ساتھ میں ہو یا مشرک کے ساتھ میں ہو، ہمیں ہر حال میں وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت 77 میں بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد یعنی اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت 2 طرح کے لوگوں کو شامل ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو عہد الہی یعنی اپنی قسموں کو یعنی پست ڈال کر تھوڑے سے دنیا میں مفادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں یا کسی کا مال نہ کھاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُقَاتِلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ بِالْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ یعنی آیت 78 میں بتا رہے ہیں کہ یہود جنہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف و تبدیلی کی تھی، وہ 2 جرم کیے تھے۔ زبان مروڑ کر اللہ کی کتاب کے الفاظ پڑھتے تھے، عام لوگوں کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں کامیاب رہتے تھے، اور دوسرا وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو اللہ کی باتیں باور کراتے تھے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے امت محمدیہ میں بھی مذہبی پیشواؤں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، جبکہ وہ انسان تھے اور نبی تھے جنہیں کتاب، حکمت، نبوت سے
نوازا گیا تھا، اور ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شناخت اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق قائم کرتے تھے اور لوگوں کو کروانا چاہتے تھے۔ آیت 80 میں یعنی نبیوں اور فرشتوں یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے صفات کا حامل سمجھنا کفر ہے۔ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہتے تھے تعظیم کے لیے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ علم، بعض کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت کریں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دوں۔ آیت 81 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا ان کی زندگی میں اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ان کو ضروری ہوگا۔ 83 آیت میں فرما رہے ہیں، آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے باہر نہیں ہے، چاہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، ہر ایک کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ قبول اسلام سے کیوں پھر لوگ دور رہ رہے؟ ہر نبی اور کتاب اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے کہنے کے بعد قیامت تک اب اسلام کسی کو کوئی دین قبول ہونے والا نہیں ہے، تو اب دوسرے دین پر قائم رہے ہوئے لوگ یہ گمراہ ہے اور وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کے عمل کا کوئی بدلہ انہیں نہیں دیا جائے گا۔ تمام آسمان اور زمین کی جو چیزیں ہیں نا، سب فرشتے جاندار کوئی بھی تکبر نہیں کرتے، سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دائیں بائیں جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور مومنوں کا ظاہر و باطن دونوں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون۔ 84 سے 88 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانے کے بعد اپنے وقت میں جو نبی مبعوث ہوئے ان پر اور کتابوں پر، صحفوں پر، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل صرف اب قرآن کریم پر ہی ہوگا کیونکہ تمام کتابیں اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اسی لیے اس کی تلاوت، اس کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا؟ جو اپنے ایمان لانے اور رسولوں کی حقانیت کی گواہی دینے اور پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد وہ کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں گے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا تھا اور مشرکوں سے جا کے مل چکا تھا، لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی، اس نے لوگوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کیا؟ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 89 نازل فرمائی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا بہت سخت ہے، کیونکہ حق کو پہچاننے کے بعد اگر کفر پہ چلا جائے اور حق کا انکار کرے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر خلوص دل سے اگر اپنی اصلاح کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر اس میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہوں گے۔ اس آیت میں مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے بھی محروم رہے اور کفر پر ان کا انتقال ہوا تو ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت وہ لوگ جب موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، نرخرے میں ان کی روح آ جائیں گی، فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو جب توبہ کریں گے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ جو لوگ کفر کریں
مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے فدیہ کے طور پہ تو بھی قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا، اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس آگ کے عذاب کے بدلے میں اسے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 91 میں جو بتا رہے نا، اس بات پہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم جانے انجانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا رہے یا نہیں۔ اپنا محاسبہ ابھی سے کر لیں، رمضان آنے والا ہے، ہم اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر کافر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہو تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور کافروں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کسی کی دوستی، نہ کسی کا رشتہ کام آئے گا۔ اول تو وہاں پر سوائے ایمان اور اعمال کے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس اگر زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ اگر ہے دینا چاہے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔